کی نشاندہی کر دی. میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات کروں گا, میں جاموٹ صاحب سے بھی بات کروں گا. انشاءاللہ جو کچھ بھی اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ابراہیم حیدری کی عوام کے لیے انشاءاللہ کر کے دے. جی ارباب. کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, یہی کہتے تھے نا. نہ شرم ہے نہ حیا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے مدینے کی ریاست قائم کرنے کی بات کی, جو بار بار خان صاحب آ کے بات کرتے تھے کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے, تو جس جگہ پر میرے خیال میں اور آپ بلند آواز میں بات نہیں کر سکتے, وہاں پر اس طرح کی نعرے بازی کرنا غلط ہے, شرمناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی مقدس جگہوں کو اگر آپ اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ صرف ذاتی انا کی بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک کو بدنام کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو ویزا ایشو کریں, مجھے ویزا ایشو کریں نہ کریں. یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے جو ہمارے مزدوروں کو بلاتے ہیں سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے, باقی مڈل ایسٹرن ممالک میں کام کرنے کے لیے, اگر یہ مزدوروں کو اس طرح نعرے بازی کے لیے استعمال کیا جائے گا, ان کام کرنے والوں کو, محنت کشوں کو اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے گا, تو پھر بعد میں وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کیوں ان لوگوں کو ویزے دیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں خدا را خان صاحب نے اپنے 3.5 سالوں میں صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچائے, اور اب 3.5 سال بعد بھی جب اس عہدے سے وہ نکل گئے اور آج تو ان کے بوزدار صاحب بھی چلے گئے, تو اس کے بعد بھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. میں ان کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا او بابا جان چھوڑو ہماری, جاؤ یہاں سے, ہم کو کچھ کام وام کرنا. تو اس قوم کے 3.5 سال آپ نے ضائع کر دیے, اب تھوڑا بہت خدمت کرنے دو تاکہ لوگوں کو کوئی ریلیف پرووائڈ کی جا سکے. جی سر جی. دیکھیے جو اوور آل اسٹریٹ کرائم کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے سندھ حکومت کے لیے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں کراچی میں ٹیررزم, ٹارگٹ کلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, اسی سندھ حکومت نے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے ساتھ ان تمام مسائل کو حل کیا. اور وہ کراچی جو کہ ایک زمانے میں دنیا کا شاید 5واں 6واں سب سے خطرناک شہر ہوتا تھا, وہ اب اس انڈیکس کے اوپر غالباً 125ویں اور 126ویں نمبر پر ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سندھ حکومت کی سربراہی میں کام کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چیزیں بہتر ہوئیں. یہ جو اسٹریٹ کرائم کا پرابلم ہے ایک بڑا پرابلم ہے, اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس حکام کو احکامات جاری کیے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کوئی لاپرواہی بھرتی نہیں جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں جو آپ کی مقامی سطح پر پولیس ہے, آپ کے SHOs وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو اپنی سرویلنس کو, اپنی پولیسنگ کو, پیٹرولنگ کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. جہاں تک جامعہ کراچی کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ جتنی کم بات کی جائے وہ بہتر ہے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, آپ کے تفتیشی تحقیقاتی ادارے, ان کو اپنا کام کرنے دیں. میں آئے دن سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں کہ وہ نشر کر دیتے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ انویسٹیگیشن کے اوپر ہوتا ہے. ہمیں اس معاملے پر خاموش رہنا چاہیے, اور جو انویسٹیگیشن قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس سلسلے میں کراچی تشریف لائے تھے, تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جب پیش رفت ہوگی جو ٹینجبل ہے ان تمام تفصیلات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اگر ابھی تفصیلات شیئر کی گئیں تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو کہ اس بہیمانہ کام میں ملوث تھے, ہم ان کو لیڈز پرووائڈ کر رہے ہوں گے. کتنا گھیرا ہم نے ان کے حوالے سے تنگ کر لیے. میں سمجھتا ہوں کام چل رہا ہے اور اپروپریٹ ٹائم پہ انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیلات شیئر کر لی جائیں گی. بہت شکریہ. جی اورنج لائن کی بسز جو کہ سندھ حکومت کو خریدنی تھیں اور جو کہ سپلیمنٹ کریں گی گرین لائن کو, سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہی بسیں جو کہ گرین لائن پر چل رہی ہیں وہی بسیں اورنج لائن کے اوپر بھی چلیں. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ سندھ حکومت نے ان بسز کی پروکیورمنٹ کے پیسے SIDCL سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کو دے دیے. غالباً جنوری کے اندر SIDCL نے وہ پیمنٹ جو ہے چائنا میں کر دی. اب وہ بسز وہاں سے آنی ہے, وہ SIDCL لے کے آ رہی ہے,
پیمنٹ ہم کریں. لیکن ہاں جو میں نے ایک اعلان کیا تھا, سندھ حکومت نے جو اعلان کیا تھا, ہماری کابینہ کا اعلان تھا کہ کراچی شہر کے لیے 240 نئی بسز لائی جائیں گی. ان میں سے پہلا بیچ ہمارا شنگھائی پورٹ پر پھنس گیا تھا. مجھے بار بار لوگوں نے سوال پوچھے کہ جی آپ نے اعلان کیا تھا 31 جنوری کو بسیں آ جائیں گی, کیوں نہیں آئی؟ تو میں بار بار کہتا تھا کہ وہ بسز جو ہیں اس کا پہلا جو بیچ ہے وہ شنگھائی پورٹ پر پھنسا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ کووڈ سچویشن شنگھائی میں بڑی خطرناک ہوئی, جس کی وجہ سے وہاں کے پورٹ کو, بندرگاہ کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد جو سیکنڈ بیچ تھا ہمارا 119 بسز کا, اس کو ہم نے کسی اور پورٹ کے ذریعے اب روانہ کر دیا ہے. غالباً 20 سے 21 روز کے اندر وہ بسز کراچی شہر پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو اب کراچی کی سڑکوں پر چلتے ہوئے دیکھیں گے. میں اس بات کو بار بار ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ ٹرانسپورٹ وہ ایشو تھا جہاں پر ماضی میں ہم صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائے, لیکن اب چیزیں صحیح سمت میں گامزن ہے. ریڈ لائن کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے, اورنج لائن کا سٹرکچر ہم نے ختم کر دیا ہے. نئی بسز کو امپورٹ کرنے کا آرڈر نہیں, بلکہ وہاں سے بسز موو کر دی گئی ہیں, اور انشاءاللہ جو ایک یلو لائن منصوبہ ہمارا رہتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکنیکل فیزیبلٹی کا کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ جیسی فیزیبلٹی کا کام ختم ہوگا اس کو بھی آپ گراؤنڈ ورک کرتے ہوئے دیکھیں گے. میں آپ تمام دوستوں کو گزارش کروں گا, بلکہ ایک دن ساتھ چلیں گے. ریڈ لائن کا منصوبہ جس جگہ پہ کام چل رہا ہے, گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے, کام شروع ہو گیا ہے, تقریباً کوئی 75 ارب روپے کا کام ہے یہ. وہ کام کو آپ میرے ساتھ جا کے دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ کتنا بڑا تحفہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کراچی کی عوام کو دینے جا رہی ہے. بہت شکریہ. یہ کر کے میں آپ کے ساتھ میں نے وہ معاہدہ ڈرافٹ بھی میں نے کیا تھا, معاہدہ میرے سامنے دستخط ہوا. اس معاہدے میں کہیں میرے خیال میں حکومت کا, وزارتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اگر معاہدے کے اوپر آپ بات کریں گے تو اس کے اندر تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہاں بحیثیت سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے. ہم سندھ لوکل گورنمنٹ نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ساتھ بیٹھ رہے. تو انشاءاللہ جو معاہدے کے نکات ہیں اس کے تحت ہم تمام چیزوں کے اوپر کام کریں. جی اللہ. خان صاحب جو ہے نا میرے خیال میں وہ خود کش بمبار جیسے ہیں. پہلے 22 سال کی جدوجہد جب وہ کر رہے تھے سو کال, تو انہوں نے اپنی سازشی سیاست میں پاکستان کو نقصان پہنچایا. جب آپ کو کہتے تھے ٹیکس پے نہ کرو, بجلی کے بل جلاتے تھے, گیس کے بل جلاتے تھے, تو پہلے انہوں نے وہ خودکش دھماکہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. پھر 3.5 سال جب ان کو اقتدار ملا, ان 3.5 سالوں میں اپنے ہر وعدے کے اوپر یو ٹرن لیا, خودکش دھماکہ کیا. بعد میں اپنی حکومت بچانے کے لیے بوزدار صاحب کے اوپر خودکش دھماکہ کیا. نہ اپنی حکومت بچی اور نہ بوزدار صاحب کی حکومت بچی. اور اب چونکہ اقتدار سے وہ چلے گئے ہیں, اقتدار سے ان کو نکال دیا گیا ہے, تو ایک بار پھر اسی طرح کی سازشیں کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والا واقعہ شرمناک ہے. جو اس طرح کا باقی اضلاع کے اندر وہ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ نے کور کیا تھا کراچی میں الیکشن کمیشن کے باہر جو پروٹیسٹ ہوا تھا, میرے خیال میں اس میں کوئی 25-30 کروڑ لوگ تھے, رائٹ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو فیس بک پہ تھے, فیس بک پہ ہیں, اور میرے خیال میں فیس بک پہ ہی رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. اجرک ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اب میں MPA مسٹر جامون سے گزارش کروں گی کہ وہ